بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اردو اور پنجابی کے لسانی نظریات کے حوالے سے ہے، جو حافظ محمود شیرانی نے مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ تو حافظ محمود شیرانی نے اردو کے آغاز میں پنجابی کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں زبانیں ایک ساتھ ارتقاء کے منازل طے کرتی ہیں، بعد میں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے پنجابی اور اردو زبانوں میں اشتراکی مماثلتوں کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1 پہ وہ بتاتے ہیں کہ اردو اور پنجابی دونوں میں مصدر کا قاعدہ ایک جیسا ہے، یعنی علامت نا امر کے آخر میں اضافہ کر دیتی ہے، آخر میں نون الف نا آتا ہے، جبکہ پہلے حکم یعنی چڑھ، دوڑ، چل وغیرہ اسی طرح پڑھنا، دوڑنا مصدر ہیں۔ تو دیکھیں، ہم اگر پنجابی میں کہتے ہیں کہ دوڑ، چل، تو اسی طرح یہ الفاظ اردو میں پڑھے جائیں تو اسے ہم پڑھنا، دوڑنا کہتے ہیں، یعنی اس میں نون الف نا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو قدیم زمانے میں دونوں زبانوں میں نون الف نا کے بعد نون غنہ آ جاتا ہے۔ 12ویں صدی کے اختتام تک نون غنہ جو ہے وہ ترک کر دیا گیا، اور مصدر کے علاوہ بھی دیگر لفظوں سے نون غنہ کو حذف کر دیا گیا، جیسے سین، سوں، کوں وغیرہ لکھتے تھے، اب یہ شفاف ہو گئے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اردو اور پنجابی میں مذکر اور مؤنث کے قواعد ایک جیسے ہیں۔ جب مذکر حروف علت کے ساتھ حروف صحیح پر ختم ہوتے ہیں تو دونوں زبانوں میں تانیث کے لیے نی یا انی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً مذکر میں ہم مغل اور اردو میں مغلانی اور پنجابی میں بھی اسے مغلانی ہی پڑھتے ہیں۔ دیور، دیورانی اور پنجابی میں بھی اسے دیورانی کہیں گے۔ مذکر اگر اونٹ ہے تو اردو میں اسے اونٹنی اور پنجابی میں بھی اونٹنی ہی کہتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں مغلانی ہے تو پنجابی میں بھی اسے مغلانی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو میں اگر اسے ہم دیورانی پڑھتے ہیں تو پنجابی میں بھی دیورانی ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغل آتا ہے تو اردو میں اسے نی یا انی کا اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مذکر چھوٹی یہ پر ختم ہو تو مؤنث بھی چھوٹی یہ نون سے بدل جاتی ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر میں میراثی ہے تو مؤنث اردو اس کا میراثن ہوگا، اور مؤنث پنجابی بھی میراثن ہی لکھا جائے گا۔ اسی طرح جوگی لکھا جائے گا تو مؤنث اردو میں اس کو جوگن اور مؤنث پنجابی میں بھی اس کو مؤنث ہی لکھا جائے گا۔ ان کے علاوہ علام و اسماء اور اسم صفت دونوں زبانوں میں الف پر ختم ہوتی ہیں، جبکہ برج بھاشا میں واو پر ختم ہوتی ہیں۔ مثلاً علام و اسماء پنجابی میں دیکھیں، ان میں منڈا، چنگا، نکا، وڈا جیسے الفاظ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، یعنی الف پر یہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اسم صفت اردو میں اگر دیکھیں تو اس میں لڑکا، اچھا، چھوٹا، بڑا جیسے الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم برج بھاشا پڑھیں گے تو وہاں منڈا کی بجائے منڈو، جیسے میرا لڑکا، برج بھاشا والے میرے چھورو۔ اسی طرح اردو میں اونچا گھوڑا، جبکہ پنجابی میں اونچا گھوڑا اور برج بھاشا میں اونچو گھوڑو، پڑھتے ہیں۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ اردو میں پنجابی کے 60% الفاظ مشترک ہیں۔ تو اسی طرح دوستو، حافظ محمود شیرانی کا جو لسانی نظریہ ہے وہ اردو اور پنجابی کے باہمی اشتراک کے حوالے سے ہے، اور یہ تمام تر باتیں انہوں نے مثالوں کے ذریعے واضح کی ہیں۔ ان کے نظریات کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں بہت سے پنجابی الفاظ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد وہ تقریباً 60% بتاتے ہیں۔ کہ اردو کے الفاظ جو ہیں
وہ پنجابی کے ساتھ تقریباً 60% کے ساتھ مشترک ملتے ہیں، اس لیے وہ پنجابی اور اردو کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔